السلام علیکم ویورز، میں ہوں سبینہ پاشا. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. سب سے پہلے تو آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک قبول ہو، اور اللہ کرے کہ یہ عید ہمارے ملک کے لیے رحمتیں لے کر آئے، ہم سب کی مشکلات آسان ہوں، ہمارے ملک کی مشکلات آسان ہوں، اور ہمارے آس پاس جو صورت حال ہے اس میں بہتری آئے. بہت ساری دعائیں ہیں جی. اور اللہ تعالیٰ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان اس وقت زیر عطاب ہیں، ظلم کا شکار ہیں، وہ غزہ کے ہوں، وہ کشمیر کے ہوں، وہ لبنان کے ہوں، وہ ایران کے ہوں، ہر جگہ کی مسلمانوں کے لیے خاص طور پر دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کے جو دعائیں ہوئی ہیں ماہ رمضان میں خاص طور پر، اور اس کے بعد اب عید کا موقع ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ سر بسجود ہو کر سب نے دعائیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں امن لے کر آئے، اور مسلمانوں کے لیے خاص طور پر جو مشکلات کا ٹائم ہے، امتحان کا ٹائم ہے، وہ ختم ہو. آمین ثم آمین. پاکستان کے لیے خاص طور پر دعا ہے. جتنے بھی یہاں پر سیاسی اسیر ہیں، عمران خان صاحب سے لے کر بشرا بی بی صاحبہ سے لے کے شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، جتنی پی ٹی آئی کی قید خواتین ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی اسیر کوٹ لکھپت جیل میں ہیں جنہوں نے ملٹری سزائیں بھگتیں، وہ تمام کارکن پی ٹی آئی کے جو سیاسی طور پر انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بن رہے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کرے. اللہ تعالیٰ اس ملک کے جو صاحب اقتدار، صاحب اختیار لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ وہ ملک کے حق میں بہتر فیصلے کریں. تو ان تمام تر دعاؤں کے ساتھ دو تین میں اپڈیٹس بھی آپ کو دے دیتی ہوں آج عید کے دن کی. ویسے تو مجھے اس حلیے میں ویسے کافی مشکل لگ رہا ہے ولاگ کرنا، کیونکہ ذرا مجھے عادت نہیں ہوتی اتنا تیار ہونے کی، لیکن اس دفعہ تھوڑی خاص بچوں نے بھی ضد کر کے جو ہے کہ نہیں ماما آپ ضرور تیار ہوں، تو انہوں نے کچھ زیادہ ہی مجھے تیار کرا دیا ہے، تو مجھے تھوڑا بڑا آڈ سا لگ رہا ہے. لیکن بہرحال جی، عید کا موقع ہے تو ہر کوئی اپنے حصے کی تھوڑی بہت خوشی جو ہے وہ مناتا ہے، اور بس یہی ہے کہ جب تک زندگی ہے تو آپ ہر کام زندگی کا روٹین کے مطابق کرتے ہیں. تو بہرحال جی، آج کی جو دو تین اپڈیٹس ہیں بڑی اہم، اس میں ایک تو نماز عید عمران خان صاحب کو ایک دفعہ پھر سے ادا نہیں کرنے دی گئی. اسی طرح سے شاہ محمود قریشی جو کہ کوٹ لکھپت جیل میں اسیر ہیں، انہیں بھی نماز عید ادا نہیں کرنے دی گئی. اور یہ ایک بہت ہی جس کو کہتے ہیں کہ گھٹیا پن ہے کہ آپ انتقامی کارروائیوں میں اس حد تک بڑھ جائیں کہ کسی کو نماز عید تک ادا نہ کرنے دیں. یہی جیل انتظامیہ کی طرف سے کہا گیا کہ جس سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے نہیں جیل کی اندر بھی ایون نہیں ادا کرنے دی گئی نماز. لیکن بات وہی کہ پھر آپ کی سیکیورٹی ہے کیا بھائی؟ کہنے کو آپ کہتے ہیں جی ہم ایٹمی طاقت ہیں، ہماری سیکیورٹی، ہم ایکسٹرا آرڈنری تمام تر سیکیورٹی میجرز لے سکتے ہیں، لیکن پھر آپ ایک قیدی کو، وہ بھی جیل کی چار دیواری کے اندر، اتنی سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے دیگر قیدیوں کے ساتھ نماز عید ادا کر سکے. تو یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ بدنیتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب کو ظاہر ہے کہ نہیں نماز عید ادا کرنے دی گئی، اور نہ ہی ان کو کسی سے ملنے دی گئی عید، کہ کوئی ان کو ملتا اور کوئی مبارکباد دیتا عید کی. تو ان کے لیے عید کا دن بھی ایسا ہی ہے جیسے کوئی بھی باقی عام روٹین کے دن ہوں. پانچویں عید ہے عمران خان صاحب کی جو اس طرح سے گزر رہی ہے، اور اس عید پہ ظاہر ان کی اہلیہ بھی ان کے ہمراہ ہیں. شاید ان کی بیگم سے ملاقات کروا کے بڑا احسان کر دیا جائے کہ چلیں جی ہم نے بیگم سے ملاقات کرا دی، یعنی کہ فیملی سے ملاقات ہو گئی. تو اس طرح کی کوئی بس وہ ایک فیور دے دیتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی ہمیں نظر نہیں آتی صورتحال. اچھا جی، دوسری طرف جو ایک اہم آج کا افسوسناک واقعہ ہے وہ یہ کہ جی جو بیچارے شریف فیملی ہے ان کو بھی دیکھیے عید جو ہے وہ یہاں پہ منانی پڑی ملک کے اندر، ورنہ یہ لوگ کہاں بیچارے عید مناتے، تو اپنے آبائی وطن چلے جاتے. تو ان کو بھی مجبوراً یہاں پہ عید منانی پڑی ہے، کیونکہ ملک کے حالات اس طرح کے ہیں، باہر بھی جنگیں چھڑی پڑی ہیں، تو بیچارے یہاں پہ محصور ہو گئے ہیں، ورنہ اتنے دن وہ کہاں اس غریب ملک میں گزارنا پسند کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک افسوسناک مرحلہ ہے ان کے لیے. بہرحال جی، آج مختلف شخصیات کی طرف سے عید کی مبارکبادیں بھی دی جا رہی ہیں. سوشل میڈیا پر کافی رونق لگی ہوئی ہے، ہر کوئی عید کی مبارکباد دے رہا ہے، اور ہر کوئی اپنے انداز سے دے رہا ہے. کوئی عمران خان اور ان کے دیگر اسیروں کو یاد کر رہا ہے، تو کوئی ایران کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہا ہے. ہر کوئی اپنے انداز سے جو ہے وہ عید منا رہا ہے. لیکن کل رات کافی سب خوفزدہ ہو گئے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اچانک سے یہ خبر ملی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ قوم سے خطاب کرنے آ رہے ہیں، اور پیٹرول پرائس کے اوپر جو ہے وہ کوئی خبر دے سکتے ہیں. اور خبر یہ مل چکی تھی کہ ان کو کافی ہیوی قسم کا
جو آپ کہہ لیں پیٹرول پرائس میں اضافہ ہے اس کی کرنے کی سمری جو ہے وہ بھجوا دی گئی تھی، اور اس سمری کے بعد تو سب کے دل جو تھے وہ دہل رہے تھے کہ یقینی طور پر اب ایک بڑا اضافہ نہ ہو جائے کہیں. لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تشریف لائے اسکرین کے اوپر، انہوں نے کہا کہ جی ان کو یہ بڑی سمری جو ہے وہ بھیجی گئی تھی اضافے کی، لیکن انہوں نے اس کو فی الحال عید کے موقع کے اوپر مؤخر کر دیا ہے، اور جو قیمتیں تھیں پیٹرول کی ڈیزل کی وہ وہیں پہ برقرار ہیں. مٹی کا تیل البتہ دوبارہ سے مہنگا کر دیا گیا، جو کہ آلریڈی پچھلی دفعہ بھی کافی زیادہ جو ہے وہ مہنگا کر دیا گیا تھا، اور اس دفعہ پھر اس میں کافی خاطر خواہ اضافہ ہو گیا ہے. تو جو باقی پیٹرول اور ڈیزل ہے ان کے پرائس کو مینٹین تو رکھا گیا، لیکن وہ آلریڈی کافی زیادہ ہیں. لیکن ساتھ ہی شہباز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب یہ پرائس ابھی فی الحال تو ہم نے یہاں پہ روکے ہیں، لیکن ہر دفعہ یہ نہیں رکیں گے، اور کبھی امکان ہے کہ اگلی دفعہ یہ پرائس جو ہیں وہ بڑھ جائیں. اب مجھے تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اگلی دفعہ جب پرائس بڑھیں گے تو وہ جو اس دفعہ رکے ہیں اس کی بھی کسر جو ہے وہ اگلی دفعہ نکل جائے گی. تو عید کے موقع پہ فی الحال اس کو روکا ضرور گیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب وہ بڑھیں گے نہیں، یا اس کا جو کسر ہے ظاہر ہے وہ کہیں نہ کہیں تو نکلے گی. یہ یاد رہے کہ جو اس وقت آپ کی کیونکہ فیول کی جو درآمدی بل ہے وہ آلریڈی اتنا زیادہ ہے، اور اگر اس میں پرائس کو آپ سبسڈائز کر دیتے ہیں تو پھر وہ حکومت پاکستان اگر اپنے خرچے سے اس کو خریدتی ہے زیادہ پرائس کے اوپر، تو وہ آپ کے ایک مہینے کے بل میں تقریباً 2 سے 2.5 ارب روپے اضافی بن جاتے ہیں، جو کہ آپ کے زر مبادلہ کے اوپر ظاہر ہے بوجھ آ جائے گا. اگر 2-2.5 ارب اس دفعہ پاکستان جو ہے وہ ایکسٹرا دے دے فیول کی مد میں، پھر اگلی دفعہ 2-2.5 ارب دے دے، تو 5-6 ارب تو آپ کے 2 مہینوں میں ہی اڑ جائیں گے. تو یہ ایک جو ہے وہ کافی خطرناک سچویشن بنی ہوئی ہے. اس لیے مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ آگے جو ہے یہ اضافہ بہرحال عوام کو منتقل ہوگا ہی ہوگا. تو عید تو آپ منا لیں لیکن اس کے بعد اپنی خیر منائیں. اچھا جی، ایک اور جو چیز بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکس ہو رہی ہے وہ ہے جی جو شیعہ علماء کرام کا رد عمل ہے. اور کل بھی میں نے اس پہ تھوڑی بات کی تھی. کچھ شیعہ علماء کرام کی پہلے ویڈیوز آئیں اور اس کے بعد پھر ایک تواتر سے سلسلہ شروع ہو گیا، اور مختلف لوگوں نے پھر اس کے اوپر کھل کے بات شروع کر دی. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے اس کے اوپر بڑا ایگریسو سٹیٹمنٹ دیا، اور سارے جو ہیں اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر یہ اتنی کھل کے ڈسکشن شروع ہو گئی جس کے اندر بہت زیادہ ایلیمنٹ جو تھا وہ ایک دم پھر سے فرقہ واریت کا نظر آنے لگا. بہت سے لوگ یہ کہنے لگے کہ جی آپ کو شیعوں سے اتنی ہمدردی ہے تو جو آپ پھر اس کا مطلب ہے کہ ایران چلے جائیں، اگر ایران سے ہمدردی ہے، اور اہل تشیع تو یہ اور اہل تشیع تو وہ. اور ایک عجیب قسم کا جو تھا نا بہت زیادہ خوفناک سوشل میڈیا منظر پیش کرنے لگا، کیونکہ جو اس چیز کو کور کرنا چاہتے تھے جو حکومت کے حامی لوگ تھے وہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ ان کو غلط ثابت کریں کہ جناب آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ جی ایران جو ہے اس کے اوپر پاکستان اٹیک نہ کرے یا سعودی عربیہ کا دفاع نہ کرے تو ظاہر ہے سعودی عربیہ ناراض ہو جائے گا، اور اگر سعودی عربیہ ناراض ہو گیا تو جناب پاکستان تو ڈیفالٹ کے دھانے پہ آ جائے گا. تو اس کا مطلب ہے آپ کو پاکستان کی فکر نہیں ہے، آپ کو ایران کی فکر ہے. آپ اس کو بچانے کے چکر میں اپنے ملک کو جو ہے وہ رگڑا لگانے کے لیے تیار ہیں. لیکن دوسری طرف کے جو لوگ ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پاکستان کو جو ہے نقصان دے دیں لیکن ایران کو نہ پہنچائیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا ہی کردار ادا کریں کہ جہاں پر آپ پاکستان کی بھی نقصان کو بچائیں اور دوسری طرف ایران کے خلاف بھی نہ کھڑے ہوں. اور رات گئے جو سید مجتبیٰ خامنائی کا پیغام آیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے خاص طور پر پاکستان کے لیے بڑا پیار محبت والا پیغام بھیجا، اور انہوں نے بتایا کہ علی خامنائی جو تھے وہ پاکستان کے لیے ایک بڑی خاص جگہ رکھتے تھے دل میں. تو انہوں نے جو پاکستانی عوام ہیں ان کے لیے پھر وہی پیغام بھیجا جو اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ علی لاریجانی کی طرف سے یا ان کے وزیر خارجہ کی طرف سے نظر آیا تھا. اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس وقت ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی طرف سے یہ بار بار جو پیار محبت کے پیغام پاکستان کے لیے آ رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو پیار محبت سے اپنے ساتھ ہی ملا کے رکھا جائے، اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ کسی بھی وار میں شامل ہو جائیں یا ایک اور نئی وار جو ہے وہ ادھر ہمسائیگی میں بھی شروع ہو جائے. تو وہ اس چیز کو ایوائڈ کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ بار بار خیر سگالی کے اور نیک جذبات کے پیغام بھیج رہے ہیں. یہ ان کے اعلیٰ عہدیداران کی طرف سے بار بار یہ کبھی شکریہ کا پیغام آنا، کبھی پیار محبت یا پاکستان کی امپورٹنس کے حوالے سے پیغام آنا، یہ تمام چیزیں یہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے ساتھ وہ برسر پیکار ہوں. تو پاکستان بھی ایسا چاہتا تو نہیں ہے، لیکن پاکستان یہ کہتا ہے کہ اگر سعودی عربیہ نے اس چیز کے اوپر مجبور کیا تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا، کیونکہ ہم تو جی ان کے ساتھ آلریڈی معاہدہ کر چکے ہیں.
تو یہ اب ایک بڑی خوفناک صورتحال ہے. چلیے وہ صورتحال جو انٹرنیشنلی ہے وہ تو ہے، لیکن اس میں جو خوفناک ایلیمنٹ مجھے رات کو نظر آیا وہ یہی تھا کہ جو آپس میں سب لوگ ایک دوسرے کو یا تو غدار کہنے لگے، کوئی ایک دوسرے کو شیعہ کافر، اور کوئی وہ ایک ایلیمنٹ شروع ہو گیا. تو وہ ایک بڑی عجیب و غریب خوفناک بحث شروع ہو گئی. اور خاص طور پہ یہ جملہ کہ جی اگر آپ کو ایران کی اتنی فکر ہے تو آپ ادھر چلے جائیں، اس کے اوپر تو بہت زیادہ رد عمل آیا، اور بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہوئے نظر آئے کہ جی جو اس کا مطلب ہے آپ تو اگر علامہ اقبال ہوتے تو آپ تو ان کو بھی کہہ رہے ہوتے کہ جی آپ نے چونکہ فارسی میں بڑی شاعری کی ہے اور بہت جگہ شاعری کے اندر جو ہے وہ یعنی تہران کو بہت زیادہ انہوں نے امپورٹنس دی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ تو ان کو بھی کہہ دیتے کہ جائیں جی آپ بھی جا کے ایران میں ہی بس جائیں. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی حق اور سچ کی بات ہے تو آپ کو حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے ارسپیکٹو آف دا فیکٹ. یہ تھوڑی اس کا مطلب ہے کہ آپ خود پاکستان کے خلاف ہیں اگر آپ حق اور سچ کا ساتھ دے رہے ہیں. ہم تو اپنے ملک کے ساتھ تو ہے ہی ہے، اس میں تو کوئی کوشچن والی بات ہی نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں پہ دنیا میں ظلم ہو رہا ہے تو آپ ظلم کے حامی بن کے کھڑے ہو جائیں گے اس لیے کہ جی ہمارے اوپر دباؤ آ رہا ہے. تو اس چیز کو بڑا ڈیلیکیٹلی دیکھنا پڑے گا. تو یہ ایک بہت عجیب سا معاملہ جو تھا وہ بن چکا تھا، اور اس کے اوپر جو ہے اب تھوڑی کوشش یہ بھی کی کچھ لوگوں نے آ کے کہ تھوڑا معاملے کو ٹھنڈا کیا جائے. کچھ ایکسپلینیٹری ٹویٹس بھی آئیں حکومت کے اہم لوگوں کی طرف سے کہ جی مقصد یہ نہیں تھا، بات چیت کا یہ مطلب تھا اور اس طرح سے. لیکن جو حکومتی ٹاؤٹس ہیں اور جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں وہ آ کے جو ہے وہ صرف اشتعال انگیزی کرنے لگے اس ساری معاملے کے اوپر. تو یہ بہت ہی عجیب و غریب سچویشن تھی. آئی ہوپ کہ اب یہ تھوڑی سی سیٹل ہو جائے گی. ایک اور جو اہم خبر ہے وہ یہ کہ امریکہ نے ایران کے اوپر ایرانی تیل جو خریداری ہے اس کے اوپر جو پابندیاں آئی تھیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایران کے اوپر سیکشنز تھیں، تو انہوں نے فی الحال وہ پابندی ہٹا لی ہے. انہوں نے یہ فی الحال کہا ہے کہ جو 1 مہینہ ہے اس کے لیے ہم نے یہ پابندی ہٹائی ہے، تو ایران سے اب آپ تیل خرید سکتے ہیں. میرے خیال سے یہ بھی ایک بہت زبردست آپشن بن گیا پاکستان کے لیے کہ جب امریکہ نے تیل سے پابندی ہٹا لی ہے ایرانی تیل خریدنے کی، تو کیوں نہ پاکستان جو ہے وہ ایران سے تیل خرید لے. ویسے بھی انہوں نے ان کا شپ جو تھا وہ گزرنے دیا، اور ایرانی تیل پاکستان کو ویسے بھی بڑا سستا ہی ملے گا. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی کرائسس کے دور میں ایک تو آپ کو شارٹیج نہیں ہوگی، آپ کو تیل بھی سستا ملے گا، اور پھر ایران کے ساتھ آپ کا ایک تجارتی تعلق بنے گا تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ جو ہے معاملات کو تھوڑا سا بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ پھر سوال یہی آئے گا کہ اگر پاکستان ایران کے ساتھ اس طرح کی تجارتی تعلقات استوار کرتا ہے تو پھر جو آپ کے ایلائز ہیں ان کا ریاکشن کیا ہوگا. پھر سعودی عربیہ کہے گا کہ اچھا جی ہم سے تیل لیتے اب آپ ایران سے تیل لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے ان سے ہی لیں اب آپ، اور بعد میں دوبارہ ایران کے اوپر سینکشنز لگ گئیں تو پھر آپ کیا کریں گے. تو پاکستان جیسا ملک مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ہم یہ کہتے ہیں جی ہم ایٹمی ملک ہیں، ہمارا دفاع. جب تک آپ معاشی طور پر خود مختار نہیں ہوتے، آپ جتنے مرضی مضبوط ہو جائیں پھر بھی آپ کمزور وکٹ پہ ہی ہوتے ہیں. آپ دیکھیے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجئے میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں. آپ اپنے فیصلے اگر خود نہیں کر سکتے، آپ کو ہر فیصلہ کرتے ہوئے یہ سوچنا پڑے گا کہ جی فلاں ملک کیا کہے گا اس کے اوپر، فلاں ملک کیا سوچے گا. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم فائنینشلی خود مختار نہیں ہیں. تو ہم نے اپنے آپ کو دفاعی طور پر مضبوط کیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن جب تک آپ فائنینشلی معاشی طور پر خود مختار نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ اپنے فیصلے نہیں کر سکتے، اس وقت تک آپ آزادانہ اپنی خارجہ پالیسی نہیں بنا سکتے، اس وقت تک آپ کہیں پہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم خود مختاری میں یا آزادی کے ساتھ اپنے فیصلے کر سکتے ہیں اور ہمیں کسی چیز کو مقدم نہیں رکھنا، ہمیں صرف اپنی مرضی اور اپنے ضمیر کے مطابق، اپنے مفاد کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. تو یہ ایک بڑی انفارچونیٹ بات ہے. بہرحال جی عید کا موقع ہے تو میں نہیں چاہتی کہ کوئی بہت زیادہ نیگیٹو باتیں کریں. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ جو ہے اچھے سے عید منائیں. انشاءاللہ کوشش میری ہوگی کہ ولاگز کا سلسلہ بھی جاری رہے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ میں نے اسپیشل انٹرویوز بھی کیے ہیں تو وہ انٹرویوز بھی چلتے رہیں گے، تو آپ نے وہ انٹرویوز بھی لازمی دیکھنے اور اپنا فیڈ بیک بھی دینا ہے اور دیکھ بھی لیا کریں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.